بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو 12ویں صدی کا مجدد جن لوگوں نے قرار دیا وہ ان کی کون سی خصوصیت تھی جس بنا پر اتنے بڑے لقب کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجدد ہونا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ اختلاف ہو گیا ہو۔ ہندوستان میں جتنے بھی مکاتب فکر بعد میں جنم لیے جن کا تعلق دیوبند سے تھا اور بریلی سے تھا، یا وہ لوگ اپنے آپ کو تقلید سے آزاد کہتے تھے، سب کا سرا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ دیوبند کی نسبت زمین کی نسبت ہے کہ وہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور ہے، اور اصل میں جو نسبت ہے وہ عقیدے کی ہے، زمین کی نہیں۔ اور عقیدے کی نسبت اہل سنت والجماعت کی ہے، اور اسی طرح بریلی ایک شہر تھا اور ہے، اور وہ زمین کی نسبت ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ دیوبند کی نہ بریلی کی۔ اصل جس نسبت کی قدر و قیمت ہے وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور جب آیا ہے تو جو اصل تجدیدی کارنامہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہ ان حالات میں سامنے آیا، لکھا گیا، اور انہوں نے ایک جماعت پیدا کی جو ان تمام نسبتوں سے بلند تر تھی، دیوبند سے اور بریلی سے اور عدم تقلید سے، اور وہ نسبت صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کی تھی۔ زیادہ سے زیادہ دوسری بڑی نسبت جو انہیں حاصل تھی وہ مجددی ہونے کی نسبت حاصل تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشرق کے اعتبار سے نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے صاحبزادے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے شاہ ولی اللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ غالباً یہی ترتیب ان کے مشرق کی اور سلسلے کی لکھی ہے۔ ان کے تجدیدی کارنامے کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتے آتے عالم اسلام پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔
اللہ کا دین پرانا نہیں ہوا تھا، وہ کسی صدی میں بھی پرانی ہونے والی چیز نہیں ہے، اور کبھی بھی اس کے نظام باطل نہیں ہیں، اور اگر ان کے لیے یہ چیز مان لی جائے کہ یہ دین کسی خاص صدی تک قابل عمل تھا اور پھر اس کے بعد نہیں رہا، تو دوسرے لفظوں میں ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو کسی زمانے میں ایسا چھوڑ دے کہ انہیں اللہ تک پہنچنے کی راہ ہی نہ ملے۔ اس لیے یہ دین ابدی ہے، یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس لے کر حاصل ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ قیامت تک کی ضروریات کے لیے اور معاشرے جتنے بھی بدلتے رہیں اور قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں کتنی بھی مرتب ہوتی رہیں، اور مشرق کی برتری اور مغرب کی پستی اور مغرب کی برتری اور مشرق کا پیچھے رہ جانا، یہ سب زمانے کے ہیر پھیر الٹ پھیر جتنے بھی ہوتے رہیں، اللہ کا دین اس کے متعلق طے شدہ ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل ہے، تمام بیماریوں کی دوا ہے، اور جتنے بھی پیاسے اس گھاٹ کی طرف آئیں گے اپنے پینے کا پانی پائیں گے، ایسا پانی جو صاف ستھرا ہے، اور ایسا پانی جو ہضم ہوتا ہے، اور ایسا پانی جس میں لذت ہے، اور ایسا پانی جو پیاسے کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ مسلمانوں پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی، اور دو چیزیں یکے بعد دیگرے ہوئی ہیں کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے عالمی قیادت عنایت فرمائی تھی، اور عربوں کی اس قیادت کے بعد دوسری قیادت ترکوں کی تھی کہ جب بظاہر عرب ختم ہو گئے اور پٹ گئے اور بغداد جل گیا تو اب دور دور تک آثار نظر نہیں آتے تھے کہ مسلمان کبھی دوبارہ اٹھیں گے اور یہ قوم بھی کبھی جیے گی، یہاں تک کہ اللہ نے ان تاتاریوں کو دین کی توفیق دی جن تاتاریوں نے خدا کے دین کو تخت و تاراج کیا تھا اور بغداد کو تباہ کیا، اور ہوتے ہوتے یہ سلطنت اور یہ حکومت اور خلافت ترکوں میں پہنچی، اور ترکوں نے عالمی سطح پر قیادت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا روب اور دبدبہ قائم رکھا۔ لیکن 18ویں صدی جب آئی ہے، اور 18ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں بڑی مضبوط مملکت قائم تھی، اور وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تھی، اس میں ہلال پیدا ہوا، اور اورنگزیب دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کے وزیر اعظم اس نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو اس نے بعد میں پوچھا کہ کوئی خاص بات تھی کہ آج آپ اللہ تعالیٰ سے بہت آوزاری سے دعا مانگ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے صرف ایک بندہ طلب کر رہا تھا جو میری جگہ پر سلطنت سنبھال لے، کیونکہ کسی آدمی میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ اتنی بڑی حکمرانی کو وہ اکیلا شخص سنبھال سکے۔ بڑی دانائی سے انہوں نے کام لیا، حکمت سے کام لیا، اور انہوں نے اپنی سلطنت کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چاروں بیٹوں کو الگ الگ مملکتیں بنا دی، اور انہوں نے کہا آپس میں نہ لڑنا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری چھوڑی ہوئی حکومت کو سنبھال سکے، اب آپس میں بھائیوں کی طرح مل کے رہنا اور ایک دوسرے پہ فوج کشی نہ کرنا۔ تو یہ 4 مملکتیں بن گئی ہیں اور تم بڑی عظیم قوت ہو، مگر ہوا جو کچھ کے ہوا، اور پھر نتیجہ اس کا نکلا کہ 1707 میں یعنی 18ویں صدی کے آغاز میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہ
سلطنت اس محراب کا شکار ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ ادھر ایران تھا اور ایران میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایران والوں نے عراق سے لڑ کے 2 بڑے مقدس شہر لے لیے، نجف کو بھی انہوں نے شامل کر لیا اور اسی طرح انہوں نے کربلا کو بھی لے لیا۔ اور شاہ عباس جو تھا اس زمانے کا، اس سے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا اور بڑا باہمت آدمی تھا، اور اس آدمی کا مذہبی عقیدے کا یہ حال تھا کہ اس نے 800 میل تقریباً پیدل ننگے پاؤں چل کے، اتنا بڑا بادشاہ کہ شاہ جہان کے برابر گنا جائے، اس نے 800 میل چل کے علی رضی اللہ عنہ کے روزے پہ جا کے اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا۔ مذہب میں وہ اتنا سب تھا اور اس نے ترکوں سے کچھ علاقے چھین۔ ترک خود کمزور ہو رہے تھے، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یورپ بیدار ہو رہا تھا، اور یورپ میں نئے سے نیا فلسفہ ترقی کر رہا تھا۔ اس امت میں آج تک جو ارتداد کی کیفیت پیش آئی ہے وہ سوچنے کے قابل ہے کہ کیا تھی۔ یورپ میں مستقل آدمی تیار ہو رہے تھے، ہمارے یہاں افراد نہیں تیار ہو رہے تھے، اور وہاں صفوں کی صفیں تیار ہو رہی تھی۔ نئے سے نئے فلسفے سے روشناس کرایا جا رہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوموں پر محنت کی اور صدیوں تک انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو صحیح رکھا، اور نظام تعلیم کے نتیجے میں ایک فلسفی نے پورے معاشرے کو بدل دیا۔ اس کی 2-3 مثالیں اگر آپ دیکھیں تو آپ اس بات کو آسانی سے اس کی تہ تک پہنچ سکیں گے کہ ہوا کیا۔ مثلا ایک فلسفی اٹھا اور اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ دنیا میں جو نظام اس وقت چل رہے ہیں، افراد اور اشیاء دونوں پرورش پا رہی، اور انسانی آبادیاں اس طرح بڑھ رہی ہیں کہ 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 2 کو ڈبل کر دیں 4 ہے، پھر 8 ہے، 16 ہے، 32 ہے، 64 ہے۔ انسانی آبادیاں اس طرح پھیل رہی ہیں، اور چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں تو 1 2 3 4 5 6 کے حساب سے۔ اور اگر انسانی آبادیاں اسی طرح بڑھتی رہی اور چیزیں اسی طرح کم مقدار میں پیدا ہوتی رہی تو ایک وقت آ جائے گا جب اس دنیا میں قحط پڑ جائے گا اور انسانوں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی، اور اتنے 100 سال کے بعد زمین پہ انسان ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم سے کم آبادی کو پیدا کریں۔ جتنی کم آبادی پیدا ہوگی اتنا ہی اشیاء میں اور چیزوں میں تناسب برقرار رہے گا۔ ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے۔ قوم پڑھی لکھی تھی اور تعلیم کے نظام کو انہوں نے مدت سے سنبھال رکھا تھا۔ جو ہی یہ چیز مارکیٹ میں آئی، اس ایک فلسفی کا یہ نظریہ کہ انسان پڑھ رہے ہیں 1 2 4 8 16 32 64 کے حساب سے، اور چیزیں پڑھ رہی ہیں 1 2 3 4 5 6 کے حساب سے، اور اگر آبادیوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اشیاء کی قلت کے نتیجے میں انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ فلسفہ اور نظریہ فوری طور پر پھیلا، اور جس چیز نے دوسری طرف اس نظریے کو تقویت دی وہ بہت بڑی چیز تھی، اور وہ بہت بڑی چیز یہ تھی کہ کلیسا نے سائنس سے ٹکر لے لی، اور نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ کلیسا ہار گیا، اور اس کے بعد سائنس نے ترقی کی۔ مذہب کا اور سائنس کا جو ٹکراؤ ہوا ہے یہ یورپ کا اتنا بڑا انقلاب تھا کہ اس انقلاب نے پوری دنیا میں مذہب کی جڑیں ہلا دی، اور اس کے اثرات ابھی تک باقی۔ ایک نظریہ ایک آدمی نے پیش کیا زمین کے گول ہونے کا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے سزا دے دی گئی، پھر اس سے توبہ کرائی گئی، پھر اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اور گھٹنوں کے بل سے کھڑا کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک سائنس کا نظریہ دے دیا، تو ایک فلسفی نے پورے یورپ پر اثر ڈالا، اور وہاں سے ان کا احیاء اور ان کی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی۔ اب اگر دوسری مثال کی دیکھنا چاہیں، بلکہ ایک مثال کو پہلے پورا کر لیتے ہیں
کہ کلیسا جس نے نکاح کے نظام میں باندھ رکھا تھا اور طلاق نے بالکل ممنوع قرار دے دی تھی کہ طلاق نہیں دے سکتا اور صرف ایک ہی شادی کرنی ہے، جب یہ نظام ٹوٹا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اس بات کی ضرورت یقیناً رہی کہ لوگ اپنے نسب کو محفوظ رکھیں اور اولاد بھی پیدا نہ ہو، اور دوسری طرف جنسی آزادی بھی مکمل طور پہ معاشرے میں دی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملی ہیں کہ آبادی بھی کم ہونی چاہیے اور جنسی تعلقات میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے وہ چیزیں بنانی شروع کی جن چیزوں کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کی جائے۔ اب ایک چھوٹی سی کتاب نے سارے یورپ میں تہلکہ مچا دیا، ایک فلسفی پیدا ہوا اور اس نے قوم کو ایک نئی راہ دی۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھنا چاہیں تو فرائڈ نے ایک فلسفہ پیش کیا اور اس نے بتایا لوگوں کو کہ دنیا کی جتنی بھی نظام اور چیزیں تم دیکھتے ہو، جتنی بھی اخلاقیات کا نظام ہے، یہ سارے کا سارا خواہشات کے گرد گھومتا ہے۔ لوگوں نے اسے پڑھا اور اس کے اس فلسفے نے دنیا پر اثر کیا۔ اور تیسرا بڑا نظام اگر آپ دیکھنا چاہیں جس نے دنیا کو اب تک جکڑ رکھا ہے اپنی زنجیروں میں، وہ کارل مارکس کا نظام تھا۔ مارکس نے ساری زندگی محنت کی اور مارکس نے ایک کتاب لکھی سود کے خلاف، 28 سال میں جا کر وہ کتاب اس کی پوری ہوئی ہے۔ اور ابھی بھی برٹش لائبریری جو پہلے زمانے میں ایسٹ انڈیا لائبریری کہلاتی تھی، اس کی لائبریری میں چلے جائیں تو ابھی تک انہوں نے اس کرسی کو محفوظ رکھا ہوا ہے جس کرسی پہ بیٹھ کے 28 برس میں اس نے ایک کتاب لکھی۔ اینگلس جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا وہ بار بار اس کو کہتا رہا کہ اس کتاب کو چھوڑ دو، اس کتاب کو نہ لکھو، لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ اسے پورا کر کے اٹھا اور اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا فلسفہ اس کتاب میں دیا گیا کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب، مارکس پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک کتاب موجود ہے۔ اس کتاب نے دنیا کو ایک نئے نظام سے روشناس کرا۔ اور جرمنی میں ہیگل کے نام سے جو کلب کھلے تھے، ہیگل اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی تھا اور وہ دور تھا جس دور میں ہیگل کو جس سے نہیں پڑھا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ ان کلبس میں وہ کتابیں گئے، لوگوں نے پڑھی اور لوگوں نے مارکس کو قبول کیا اور وہ سمجھتے تھے کہ جرمنی میں سوشلسٹ انقلاب آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے فوراً بعد یہ انقلاب روس میں برپا ہو گیا۔ تو ایک فلسفی پوری قوم کا مزاج بدلنے کے لیے کافی تھا، یہ کہ جو آرٹیکل جو لکھتے تھے، جو چیزیں لکھتے تھے، قوم پڑھتی تھی، اس کا اثر قبول کرتی تھی۔ اور ہمارے یہاں اس وقت صورتحال یہ تھی جو پہلے آپ سے عرض کیا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ کے بعد جہالت شروع ہوئی اور جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی ہے تو یہاں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے جان بوجھ کر ان کی تعداد کو کم کیا۔ انہوں نے کہا اگر ہندوستان میں اسی طرح پڑھے لکھے لوگ رہے تو انگریزوں کے نظام کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ صرف بنگال کا یہ حال تھا کہ ایک صوبے میں یہ کہتے ہیں، اس وقت کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 16,000 سے زیادہ کالج پڑھنے کے ادارے اور انگریز حکومت کو جبرن وہ ادارے ختم کرنا پڑے۔ دہلی ایک چھوٹا سا شہر تھا تغلق کے زمانے میں، اب آپ کو شاید حیرت نہ ہو لیکن پہلے حیرت ہوتی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ٹوکیو میں اتنی یونیورسٹیز ہیں، فلاں جگہ اتنی یونیورسٹیز ہیں۔ اس ایک دہلی شہر میں تغلق کے زمانے میں 2,000 تعلیمی ادارے تھے اور مسلمانوں میں کوئی آدمی ان پڑھ غیر پڑھا لکھا ہو، ہندو جو ہر زبان سیکھنے میں اور جو حکومتی سطح پر مطلوب چیزیں تھیں انہیں سیکھنے میں بہت آگے تک مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ سارا یہاں کا معاشرہ تھا، مگر آہستہ آہستہ تعلیم کی کمی ہوئی اور یہ وہ دور ہے جس زمانے میں شاہ ولی اللہ مسجد دہلوی رحمۃ اللہ نے بھیجا۔ ان کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ اب ایک طرف آپ یورپ کو دیکھیں کہ فلسفہ اٹھ رہا ہے، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، نسلیں تبدیل ہو رہی ہیں، نظریات تبدیل ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف عالم اسلام پہ اس میں حال چھا گیا، تھک گئے یہاں کے لوگ اور جس طرح بڑے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے یہاں پر مکمل واقع ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا
کہ یورپ کے اس فلسفے نے حملہ کیا مشرق پر جو مشرق میں اب تک جاری. اس امت میں مجموعی طور پر اضطراب جو پھیلا اور جو لوگ مرتد ہوئے ہیں، سب سے پہلی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بے نظیر قوت ایمانی اور استقامت اور اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ان کا ایک فکرہ ظاہر کرتا ہے. اس فکرے میں کتنی روح اور کتنی جان ہے. انہوں نے کہا کیا خدا کا دین برباد ہو جائے گا؟ وہاں میرے جیتے جی ابوبکر کی زندگی میں خدا کا دین بدل جائے گا؟ میں بالکل یہ بات نہیں ہونے دوں گا. واللہ لو منعونی یہ قالن، خدا کی قسم اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے، آج وہ اونٹ کو دیں اور وہ رسی جو اس کے گھٹنے کو باندھنے کے لیے اس وقت دیتے تھے اور اب نہ دیں، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، میں ضرور ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا. اور انہوں نے کہا واللہ لو منعونی جَمْعًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی جانور کا بچہ وہ زکات میں دیتے تھے اور آج وہ نہیں دیں گے، میں ضرور ان کے ساتھ لڑوں گا. الدین، کیا خدا کا دین برباد ہو جائے گا؟ وانا حکم، اور میں میری زندگی میں میرے ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انہیں روکتا رہا کہ آپ نہ لڑیں، اور جب انہوں نے یہ فکرے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فکرہ کہا. انہوں نے کہا جب بات کی جاہلیت جہالت کے زمانے میں عمر اتنے سخت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ گئے تھے، وہ خواتین میں اسلام اور اسلام قبول کر کے تو اتنے نرم پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے سینے کو انہوں نے زور سے ہاتھ مارا، وَوَضْوَعِ شَرَحَ صَدْرِي، خدا کی قسم میرا سینہ کھل گیا اور میں نے سوچا رجل، یہ ایسا آدمی ہے الحق، یہ سچا ہے، یہ صحیح بات کرتا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے ڈراتے ہو اس بات سے کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوگا اگر فوج چلی جائے گی اور تم لوگ چلے جاؤ گے؟ خدا کی قسم اگر مجھے یہ یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر آ کر بھیڑیے حملے کر دیں گے، ان کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں گے، تو بھی میں اس ارتداد کو ختم کر کے ملک میں رہوں گا. میں اس سے بات نہیں. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی کیفیت تھی جس نے ارتداد کو ہٹا دیا. اسی لیے محاورے میں لوگ کہنے لگے کہ رسلت ولا ابوبکر، تو فلاں جگہ لوگ مرتد ہو گئے اور ابوبکر جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. اور لوگ کہنے لگے قضیت ولا ابوبکر، اتنا مشکل مسئلہ پیش آ گیا اور علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے. یہ فکرہ عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی مدینہ منورہ میں کہتے تھے کہ قضیت ولا ابوبکر، افسوس اتنا مشکل مسئلہ اور حسن کے والد موجود نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فکرہ تاریخ میں مسئلہ بن گیا کہ عزت ولا ابوبکر، ارتداد شروع ہو گیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی آدمی. اس ارتداد کا دوسرا حملہ ہوا جس کا اسپین برباد ہوا اور مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں نے اسپین کو ڈبو دیا. تو وہاں جو لوگ تھے جبرن نے عیسائی بنائے اور اب بھی کئی صدیاں گزر گئیں، کم سے کم بھی 8 صدیاں گزر گئیں. اب بھی آپ اسپین چلے جائیں، عربوں کے اتنے گہرے اثرات وہاں پر ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی عرب نکلے ہیں اور ابھی کوئی اور قوم آئی ہے. ان کے بازاروں میں اب بھی کھجوریں بکتی ہیں، اب بھی چمڑے کی چیزیں بکتی ہیں، اب بھی وہی لباس ہے جو عربوں کا ہے. ان کی نیشنل لینگویج میں وہ نام شامل ہیں جو عربوں ہی کے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ابھی راہ گزر سے کوئی گزرا ہے. عربوں کا اب تک اتنا مقصد ہے ان عربوں کو ارتداد کا لے آنے والے یہ ایک واقعہ تھا جو جبرن ہوا. یہ 2 مرتبہ ارتداد کی کیفیت ہوئی لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کنٹرول کر لیا. وہاں مسلمان جو مرتد نہیں ہوئے انہیں ڈبو دیا گیا، مار دیا گیا، جلا دیا گیا اور کچھ نسلیں مسلمان ہو گئے، مرتد ہو گئی، عیسائی ہو گئی. اور تیسری مرتبہ ارتداد کی اتنے بڑے پیمانے پر جو تحریک شروع کی گئی وہ شدی اور سنگھن کی تحریک تھی جو 1910 میں، 1912 میں، 16 میں، اس کے کچھ پیچھے اور کچھ آگے
یہ تحریکیں اٹھائی گئی تاکہ جتنے بھی ہندو تھے انہوں نے کہا تمام مسلمان جو ہندوؤں کے مسلمان ہیں انہیں دوبارہ اسلام کی طرف اسلام سے ہٹا کے ہندوازم کی طرف لوٹایا جائے. مگر اس وقت لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارتداد کی اس تحریک پر بند باندھ دیا. جب کوئی آدمی مرتد ہو جاتا تھا تو نقصان کیا؟ مرتد ہو جانے کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلامک سوسائٹی سے کٹ جاتا، کوئی اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتا، ماں باپ کے تعلقات ٹوٹ جاتے، بہن بھائیوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے. وہ مرتد ہو کر اسلامک سوسائٹی سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا تھا، مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، اور ہندو ہو جاتا تھا، عیسائیت قبول کر لیتا تھا، کچھ کر لیتا تھا. ایک بڑا نقصان اس کو یہ ہو جاتا تھا کہ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا، اور دوسرے عالم اسلام میں اس سرے سے اس سرے تک اضطراب پھیل جاتا تھا. پتہ چلتا تھا اچھا مرتد ہو گئے ہیں تو مسلمان علماء اہل علم اہل دل سب اٹھ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے جاؤ اسے پکڑو، اسے سمجھاؤ اور اسے بتاؤ کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیوں تم مرتد ہو گئے ہو، برا دین کیا ہے، اچھا دین کیا ہے. یہ ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. مگر ایک ارتداد جس نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اور ایک ارتداد جو 19ویں صدی کے بعد حملہ ہوا ہے، وہ ارتداد گلی گلی اور کوچے کوچے میں پھیل گیا ہے. اب جو ارتداد کا حملہ ہوا ہے اسلام کی پوری تاریخ اس سے ناآشنا ہے. کبھی بھی ایسا شدید حملہ نہیں ہوا، کبھی ایسا حملہ نہیں ہوا جس کی جڑیں اتنی گہری ہوں، جو ارتداد اتنے وسیع پیمانے پر پھیل جائے کہ اس امت میں اس سرے سے اس سرے تک لوگوں کے دل مرتد ہو جائیں، اور ایسا ارتداد پھیل جائے کہ جس میں ممالک گزرکنار، شہر گزرکنار، ہر گھر میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگ جائیں اور ایسے محلے اور ایسی بستیاں آپ کو ملیں. یہ ارتداد کا حملہ 19ویں صدی میں ہوا، 18ویں صدی کے آخر پہ ہوا، اب تک ہو رہا ہے. یہ ایسا ارتداد ہے جس میں مرتد ہونے والے کو کسی کلیسا میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس مرتد ہونے والے کو کسی بھی برامن کے ہاتھ سے دین تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. کسی مندر میں نہیں جاتا، کسی کو سوارے میں نہیں جاتا، کسی کلیسا میں نہیں جاتا. اب یہ جو ارتداد کا حملہ ہوا ہے یہ اتنا شدید ہے، اتنا گہرا اثر رکھتا ہے کہ اب تک عالم اسلام پہ ایسا حملہ نہیں ہوا، اور وہ ہے مغربی فلسفے کا حملہ. اس نے عالم اسلام کی چولیں ہلا دی ہیں اور 250 سال سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور مسلمان اس کا بری طرح شکار ہو گئے ہیں، اور ان کا اعتماد نبوت پر اٹھ گیا ہے. ان کے نوجوانوں کے دل اس بات سے ہٹ گئے ہیں کہ اسلام کے پاس بھی ان مسائل کا حل ہے. تو سوال کرتے ہیں، شک کی بنیاد پر سوال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس بینکنگ کا نظام کیا ہے؟ تو سوال کرتے ہیں تو ایسے جسے نبوت کھوکھلی ہے، ذرا آپ سائڈ میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کریں. اس کا کردار اتنا لوز ہو گیا ہے گویا اس کے لیے قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، آخرت میں جواب دینا اس کے ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اب یہ مرتد ہونے کے باوجود مسلمان ہے، ظاہر ٹھیک ٹھاک ہے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، عید شبرات مسجد میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کا اندر ایمان بالنبوت سے خالی. یہ ارتداد اس فلسفے کے مسلسل حملوں کا نتیجہ ہے. جو حملے مسلسل وہاں سے ہو رہے ہیں کہ وہاں سے فلسفہ آتا ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لوگ ان سسٹمز میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو ایک طرح سے ایمان اور یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل ویسٹرن سسٹم میں ہے. ویسٹ جو کچھ کہتا ہے وہ انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے درست ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ نبوت نے کیا کردار ادا کیا ہے انسانوں کی تہذیب میں، انسانوں کے عقیدے میں. اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی تہذیبیں تک بنائی اور جنم دی تھی، ان میں ایک تہذیب ایسی ہے جس کا ہمیشہ بنیادی پتھر عقیدہ رہا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی تہذیب ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی تہذیب کو عقیدے کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدے کو جانچو اور عقیدے کی بات کرو، اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ،
خدا کی تقدیر پر ایمان، نبوت پر یقین، اسلام کی تعلیمات پر یقین، اس کی سزاؤں کو حکمت کی نظر سے دیکھنا کہ کس ظالم کے لیے اس نے کیا سزا مقرر کی ہے، سسٹم اس نے کیا دیے ہیں، کوئی اس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ نکلتا چلا گیا ہے۔ اور اس سے یقین کے نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں، علم ہو تو یقین بنے۔ ایک بچے کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے، وہ کیسے یقین کر لے گا کہ اگر یہ مارکیٹ میں لے جائے تو ممکن ہے اتنی بڑی قیمت اس کی لگ جائے کہ پورا شہر اس کی قیمت ادا نہ کر سکے۔ علم کا نہ ہونا ان چیزوں کا یہ اس ارتداد کا سبب بن گیا ہے۔ اس ارتداد پہ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مرتد ہو گیا ہے، کوئی مفتی جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کے نکاح میں توڑنے کا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن یہ ایک رب میں سمو دیا ہے اگلوں نے، اور انہوں نے پوری کی پوری جدوجہد کے ذریعے لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کیا، نبوت پر سے اعتماد اٹھا دیا کہ تمہارے تمام مسائل کا حل اس فیصل سسٹم نے دیا ہے، اس نے دیا ہے، اس نے دیا ہے، اس نے دیا ہے۔ اور جو حل اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیا تھا، ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ نے دیا تھا، اس سے اول تو لوگ باخبر نہیں، اور جو باخبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نظام کو، وہ زبان سے چاہے اس کی مخالفت نہ بھی کرے لیکن ان کا دل ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے ایسا ابتدا، اور اس ابتدا کے ساتھ سیاسی شعور کی قلت۔ کوئی بھی آدمی وہ دین میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو، اگر اس میں سیاسی شعور نہیں ہے تو باطل نظام کے لیے اور ظالم قوتوں کے لیے اس فرد اور اس جماعت کو ہٹا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جانتے ہیں کہ شہر میں اگر 10 لاکھ آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان میں سیاسی شعور نہیں ہے تو کمیونسٹ تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو نظام ہے سرمایہ داری کا، وہ کہتے ہیں ان کو لگا رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنی عبادات میں مست رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں۔ سیاسی شعور اگر اس میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر سیاسی شعور پیدا نہیں ہوتا تو ایک اعتبار سے تمہارے لیے بڑے مفید ہیں کہ تمہاری جتنی نسلیں مسلمانوں کے اندر آتی چلی جائیں گی، یہ ان کو اپنے اندر سموتے رہیں گے، مسلمانوں کے جوانوں کا صالح عنصر یہ اپنے اندر لا کر اپنے سیاسی شعور سے غیر متعلق کرتے رہیں گے، ان میں شعور پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ تو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاڑی میں جسے مختصر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاڑی میں، تہجد کی نماز سے پڑھواؤ اور اسے کہو اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، اور عالم کے ذات اس کو چھوڑ کر دنیا کو، خانقاہ کا جو مزاج ہے پوری دنیا سے الگ ہو کر بیٹھ جاؤ، اس کو اس کے جوانوں میں پختہ کر دو۔ بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں مسلمانوں کی انگریزوں نے برداشت کی، کبھی انگریز نے اس کی مخالفت نہیں کی، یہودیوں نے مخالفت نہیں کی، عیسائیوں نے مخالفت نہیں کی، چپ اور آرام سے بیٹھے ہوئے اب بھی اور پہلے بھی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ سیاسی شعور نہیں ہے، لہٰذا چلنے ہمیں اس کی مخالفت کر کے دنیا میں اپنے لیے ایک محاذ اور کیوں کھولنا؟ ٹھیک ہے، ایک طرح سے ہمارے کام کر رہے ہیں، اور جہاں سیاسی شعور بیدار ہوا وہاں سخت پکڑ دھکڑ ہوئی۔ اس کی آپ دیکھیں انگریزوں نے سوائے 1857 کی جنگ آزادی کو ہم چھوڑ دیں، جب وہ ان کے خلاف بغاوت تھی، اس میں تو انہوں نے مارنا تھا، علماء کو پھانسی دینی تھی، باقی انگریزوں نے ہندوستان میں تمام علماء، خواہ وہ اہل حدیث کے مکتبہ فکر سے ہوں، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ اہل
دیوبندیوں کا وہ بریلویوں، چار ہی بڑے بڑے مکاتی بے فکر پائے جاتے ہیں نا بڑے شہید میں. ان چاروں مکاتی کے علماء کو بالکل کھلی آزادی دی تھی، کسی کو انہوں نے نہیں چھیڑا ہندوستان میں، سوائے ان علماء کے جنہوں نے سیاست میں دخل دیا، جنہوں نے آزادی کی بات کی. انہوں نے کہا انہیں پکڑو. جمعیت علماء تھی، آزاد تھے، مختلف تھے، شیعہ حضرات تھے، بریلوی حضرات تھے، اسی طرح اور بھی اہل حدیث حضرات تھے. جس نے سیاسی نظام میں دخل اندازی کی کوشش کی جیل میں وہ گئے، مارے انہیں پڑی. باقی جس نے اس نظام کو نہیں چھڑا ان کے بالکل کرتے رہو صاحب، ہمیں ایک وجہ سے ایک طرح سے ہماری تربیت ہے نہیں کر سکتے. ہر بات ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں ہوتی. جس طرح ہر کھانا ہر ایک کو نہیں کھلایا جا سکتا. آپ صدر چلے جائیں، فوڈ مارکیٹ میں چلے جائیں اور آپ کسی اچھے کوک سے کہیں کہ بہترین وہ کڑھائی گوشت آپ کے لیے تیار کر دے اور وہ 1 کلو تیار کر دے تو ممکن آپ 1 پاؤ کھا سکیں، لیکن 3 پاؤ کے لیے حسرت ریٹ کاٹ میں سے بھی کھا لوں. لیکن وہ 1 سیر یا 1 من کی اگر تیار کر کے گدھے کے سامنے رکھ دیں تو اسے نہیں کھا سکتا. وہ 1 لقمہ اس میں سے نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کی خوراک ہی نہیں ہے. شیر کے سامنے گھاس اس کی خوراک نہیں. اسی طرح انسانوں کی باتیں ہر انسان کے سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی باتوں میں سے ایک بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا علی لوگوں کے سامنے اتنی بات کرو جتنی وہ سمجھ پائیں، اور دیکھو اگر تم ان کی عقل کی سطح اور شعور کی سطح سے بلند کر بات کرو گے تو لوگ مجھے اور اللہ کو جھٹلائیں گے. کسی گوروں نے دیکھا پوری دنیا میں سیاسی شعور کو وہ بیدار نہ ہونے دینا چاہتے تھے، نہ اب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہو. تو یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. اگر اب اس کی وضاحت نہ ہوئی ہو تو ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھیں. دہلی میں مقدمہ آیا اور ایک لڑکی کے 2 دعوے دار تھے اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں. قاضی حیران. مقدمہ جب پیش ہوا تو دونوں نے کہا، لڑکی سے پوچھا تو اس نے سپاہی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا یہ سپاہی میرا شوہر ہے. وہ جو کاتب تھا، کچہری کا منشی تھا، لکھتا رہتا تھا، قاضی اسے بھی جانتا تھا ذاتی طور پہ کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں، بڑا شریف آدمی ہے، اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. اب وہ حیران کہ اس لڑکے کو کیا کہے اور سپاہی کو کیا کہے. تو اس نے پوچھا تمہارا کون سا وطن؟ تو وطن ان کے دونوں کے ایسے دور تھے کہ وہ سال سے زیادہ مقدمے کی تحقیق میں ہی لگ جاتا اور سال کی جیل دینا تو قاضی کو اپنے لیے موت تھی، کیونکہ بادشاہ کو حکم یہ تھا کہ فوری انصاف کیا جائے اور فوری طور پہ وہاں انصاف ہو جاتا تھا. ہفتے بھر میں فیصلہ ہو جاتا تھا، 10 دن میں فیصلہ ہو جاتا تھا. صبح مقدمہ کیا شام کو فیصلہ ہو گیا. اور قاضی القضات جو تھے وہ اس مسئلے میں چکرا گئے. کچھ دن تو سماعت کی، پھر انہوں نے بادشاہ وقت کو لکھا کہ جناب والا مسئلہ بڑا اہم پیش آ گیا ہے اور بہت پیچیدہ ہے، ہم قاضی کو حل نہیں کر سکتے، آپ مہربانی کریں اس کو خود سنیں. بادشاہ نے وہ درخواست پڑھی اور اس نے کہا قاضی صاحب کو لکھیں کہ صبح آ جائیں. خرم شہزادہ بنی تو شاہجہان بادشاہ ہو گیا تھا، اس کا نام خرم تھا. تو شاہجہان نے بڑا بڑا لکھا تھا. یہ شاہجہان اتنا بڑا لکھا تھا کہ ایران کے وزیر اعظم نے جب اس کے سفیر سے کسی بات پر بحث کی اور سفیر بیچارہ ہار گیا تو شاہجہان کو اتنا غصہ اپنے سفیر پہ آیا کہ اس نے کہا وزیر اعظم نے جو کچھ لکھا ہے امام غزالی اور گولی سینا کی بحث کا، غزالی نے گولی سینا کو کیوں کہا تھا تو گولی سینا کے لیے میں اس کو لکھ کے بھیجوں گا کہ وہ فیصلہ اس کا کرنا ہے کہ فلسفے کے کون کون سے مسائل تھے. تو وزیر اعظم صاحب اللہ نے سمجھایا، اس نے کہا دوسرے والا وزیر اعظم ہے، اگر ایران کا بادشاہ یہ بات کرتا تو آپ بادشاہ تھے، وہ بھی بادشاہ، آپ اس کو لکھ کے بھیجتے وزیر اعظم کو. تو ملک میں آپ کسی کو حکم دیں وہ لکھتے وزیر اعظم سے، آپ کو منہ لگانا ٹھیک نہیں، وہ کم درجے کا آدمی. اور شاہجہان نے سعد اللہ کو کہا کہ محمد اللہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ کو خط لکھو. سیالکوٹ نے جتنے بڑے لوگ پیدا کیے، ایک سے ایک بڑا عالم دین، ان میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی تھے. 2 مرتبہ شاہجہان جیسے بادشاہ نے کہ سونے میں تولا
اور کہا ملا عبدالحکیم سے کہ آپ جیسا آدمی مملکت میں نہیں پایا جاتا. اس سے خط لکھا. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے جمعے کی نماز کے بعد خط پیش کیا گیا کہ شاہ جہاں بادشاہ کی طرف آیا. انہوں نے پڑھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے لکھنا شروع کیا. اگلے جمعے کو اسی کا جواب پورا کر کے پورا ایک چھوٹا سا رسالہ الدرۃ الثمینہ کے نام سے لکھ کے بھیج دیا. الدرۃ الثمینہ کی دنیا میں کم نقلیں رہ گئی تھی. ایک نقل اس کی رامپور کی لائبریری میں تھی, ہم نے وہ منگوائی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ شاہ جہاں خود کتنا اس کو علم سے تعلق ہے. مقدمہ پیش ہوا تو شاہ جہاں نے صرف ایک نشست میں اس مقدمے کا فیصلہ کر دیا. اس نے کہا بھی بتاؤ کیا مسئلہ پیش ہو گیا. تو قاضی نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کس کی بیوی ہے. اس نے سپاہی سے پوچھا کتنے پڑھے لکھے ہو. اس نے کہا جی میں تو بالکل نہیں پڑھا. اور سپاہیوں کا پڑھا لکھا ہونا یہ مصیبت بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی کہ میدان جنگ میں حکم نہیں مانتے, آگے سے حجت اور دلیل پیش کرتے ہیں. منشی سے پوچھا تو اس نے کہا حضور سارا نظام عدالت کا میں اتنے برس سے وہاں ملازم ہوں, اس سے پوچھتے میں پڑھا لکھا ہوں. تو شاہ جہاں نے کہا کہ اچھا بھائی کچھ لاؤ قلم کاغذ. تو قلم کاغذ 1 منٹ میں پیش کر دیا گیا. انہوں نے کچھ لکھتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اچانک اس لڑکی کو بلایا اور کہا کہ اس میں روشنائی میں پانی کم ہو گیا, آپ پانی ڈال. وہ پانی ڈال کے لائی. تو شاہ جہاں بادشاہ نے ایک نظر دیکھا اور قلم لگو کے ایسے ہی کچھ لکھا اور یہ سب چیزیں ہٹا دی. اور انہوں نے کہا یہ لڑکی اس منشی کی بیوی ہے اور آپ لوگ تحقیق کر لیں, اس کے بعد فیصلہ کر لیں. ختم ہو گئی عدالت. قاضی ہے نا, جا کر لڑکی کو سمجھایا بجھایا, خدا کا خوف دلایا. 2-4 دن میں وہ مان گئی. اس سے کہا میں بیوی اسی کی ہوں. تو انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہوا. اس سے کہا شادی تو میری اسی سے ہوئی تھی, لیکن یہ سپاہی مجھے دل سے اچھا لگتا تھا, روز محلے سے گزرتا تھا, خوب بس سمر کے سجیلا جوان تھا, مجھے پسند آ گیا, میں اس کے ساتھ آ گئی تھی. اور تحقیق میں ظاہر ہے کہ سال ایک لگ جاتا تو پھر کس سے پوچھنا تھا, لیکن میں بیوی اسی کی. انہوں نے اس کو فارغ کیا اور پھر قاضی جو چیف جسٹس تھے وہ آئے شاہ جہاں بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے اس نشست میں یہ فیصلہ کیسے کر لیا. تو بادشاہ ایسے ہوتے تھے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کی تعلیم کا پوچھا اور اس لڑکی کو میں نے دعوت دی اور ان کا اس میں روشنائی خشک ہو رہی ہے, پانی ڈال کے لاؤ. تو بہت کرینے اور طریقے سے اتنا ہی پانی ڈال کے لائی جتنا مناسب. تو میں سمجھ گیا کہ یا تو یہ خود پڑھی لکھی اتنی ہے اور یا یہ کہ یہ اس کی بیوی رہی ہے اور اس نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے لکھتے ہوئے کہ کتنا پانی دباغ میں ڈالنا چاہیے, بہترین سی پانی کی تناسب کے ساتھ لے کے آئی. تو میں سمجھ گیا کہ اتنا کرینا اور اتنا پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت ہے تو اس منشی کی بیوی ہے. جائز سپاہی کو کیا پتا کہ دباغ میں کیسے پانی ڈالتے ہیں, افسر کی بیوی کو کیا سکھانا ہے. میرے فیصلے کی بنیاد یہ ایسی بھی ذکی اور ذہین. تو سیاسی شعور یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا, مگر سیاسی شعور اگر نہ ہو تو پھر انسان دنیا کے حالات کا تجزیہ نہیں کر سکتا. تو مسلمانوں میں وہ تمام جماعتیں اب بھی یورپ اور امریکہ اور سارے غیر مسلموں کو گوارا ہیں جن میں سیاسی شعور نہ ہو, اور مسلمانوں پر اس فلسفے ارتداد نے جو حملہ کیا اس نے سب سے پہلی چیز اس بنیاد کو کھیڑ دیا کہ اللہ سے بھی کچھ ہوتا ہے. ان کا جو تمہاری عقل میں آتا ہے وہ کرو, عقل کے مطابق پیسے خرچ کرو گے کم ہو جائیں گے, لہٰذا اتنا صدقہ اور خیرات نہ کرو, اپنی عقل سے کام لو. اللہ کے بھروسے کو اس نے اٹھا دیا اور یہاں پر 2 گروہ پیدا ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے بالکل عقل سے کام نہیں لیا اور واقعی عقل کو طلاق دے دی, فارغ ہو گئے. ایک انتہا یہ تھی جنہوں نے پورا یورپ کے اس نظام پہ بھروسہ کر لیا اور اللہ کے راستے میں زکات تک دینے سے رک گئے. اللہ نے ان دونوں کے نظاموں میں اعتدال کا نظام دیا تھا کہ کچھ عقل سے بھی کام لو, کچھ دل کو بھی کھلا کرو, اور مسلمان اس میں کم آئے اور دونوں انتہاؤں میں سے ایک انتہا پر پہنچ گئے. اللہ کا بھروسہ ختم ہو گیا, عقل کا غلبہ ہوا, اور وہ ارتداد جس نے اپنے پنجے جمائے ہوئے ہیں اس ارتداد نے کہا جو بات تمہاری عقل میں آتی ہے اسے قبول کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ پوری نسل ایسی پیدا ہو گئی جس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو آسمانوں پہ چلے گئے تھے, واپس آ گئے تھے, بس ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہے اسے مانو, مگر میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا. انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار
اللہ کی کرامت کا انکار، اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، ماں باپ کی دعا سے کسی کی تقدیر کے بدل جانے کا انکار، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماں باپ کی دعا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کی عزت بھی نکل گئی، قدر بھی نکل گئی، ان کی دعا کی اہمیت بھی نکل گئی، اور یہ اللہ کی کرامات پر اعتقاد کیا اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر ایمان جل کے رہ گیا۔ یہ اس فلسفے کے نتیجے میں مسلمانوں میں ذہنیت پیدا ہوئی جو فلسفہ وہاں سے آیا تھا، اور اس کا شکار سب سے پہلے کون ہوئے؟ اس کا شکار وہ طبقہ ہوا جس طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں وہ غریبوں کے لیے نہیں آتے، نہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی پبلک کو ٹھیک کر دیں گے، وہ آتے ہیں ایلیٹ کلاس کے لیے، ایجوکیٹڈ کلاس کے لیے، معاشرے کا جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام ڈائریکٹ ان پہ ہٹ کرتے ہیں، ان کی تعلیم جا کر انہیں پکڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، تو ان میں جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اپنا حکم ان تک پہنچواتے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے۔ فَفَصَلُوا فِيهَا، وہ بادشاہ اور ان کے بڑے بڑے لوگ حکمران ہماری بات نہیں مانتے، وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ہماری حجت پوری ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی، ہماری بات پوری ہوئی تو پھر ہم نے اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا، تدمیرا تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سوسائٹی کے اس طبقے کے لیے آتے ہیں، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے ہیں مختلف ممالک میں حکمرانوں کو لکھے ہیں، عام رعایا کو نہیں لکھے۔ اسی لیے ہرقل کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے، ہرقل بہت بڑا آدمی تھا، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، خاص طور پہ بریٹانیکا والے نے جو اس کو لکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے کتنی وسیع مملکت تھی اس کی اور کتنا بڑا اس کا نظام تھا مملکت کو چلانے کا۔ ایسے ہی چھوٹا سا آدمی تھوڑا ہی تھا، ان کی ایران والوں کی جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور پہلی جنگ میں وہ لوگ ہارے ہیں اور ان کی سلیب اٹھا کر ایرانی لے گئے، جس سلیب کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لکڑی پر پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا، اور بیت المقدس میں 29 ایرانیوں نے جب حملہ کیا ہے تو اتنا زوردار حملہ تھا کہ عیسائی فوجوں کی پسپائی ہوئی، اور جب اس سلیب تک کو اس مقدس لکڑی کو اٹھا کر لے گئے تو اتنا ہی بڑا زلزلہ عیسائیوں کی دنیا میں تھا جیسے آج خدا نخواستہ ولیعوذ باللہ کو یہ کہے کہ بیت اللہ پہ حملہ ہوا اور دشمن جو تھے حجر اسود نکال کر لے گئے۔ یہ عیسائیت کا اتنا بڑا تھا، یہ ہرقل تھا، اتنا بڑا دماغ تھا عیسائیوں کا کہ اس نے ایرانیوں کے ساتھ جب جنگ کی تو اس نے اس سلیب کو واپس لیا، اور سلیب کو واپس لا کے اس نے نظر مانی تھی اللہ سے کہ اگر یہ سلیب مجھے واپس مل جائے تو میں پیدل جاؤں گا اس کو نصب کرنے کے لیے، اور یہ پیدل چل کر گیا ہے بیت المقدس میں اور جا کے اس نے نصب کی، اور پڑھا لکھا اتنا تھا کہ اس نے کہا آج میں مسجد کے اندر نہیں سوؤں گا، میری چارپائی باہر بچھا دو۔ جب باہر بچھا دی گئی مقصد کچھ اور تھا اور کہا اس نے کچھ اور، کہا یہ کہ اندر گرمی، اور مقصد کیا تھا؟ اس نے صبح کے خط لکھا اپنے ایک دوست کو، یہ دونوں ایک ہی جگہ پڑے تھے علم نے، اور اس نے لکھا کہ آج رات ستاروں پر میں نے غور کیا اور ان کی چالیں دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ وہ جو آخری نبی نے آنا تھا وہ آ گیا ہے عربوں میں، اس قوم میں آ گیا آخری نبی علیہ السلام جو ختنہ کراتے، قزار ملک الفتان، ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب میں لکھا ہرقل کو کہ میں تو ان پہ ایمان لا چکا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ یہ خط کے راستے میں کھول دیا گیا، کسی نے پڑھ لیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس تک جب اطلاع پہنچی کہ خط ایسے تھا کہ ایمان لانے سے رک گیا، اس کی ایمان اگر لے آتا تو اس کی سلطنت دی جاتی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جو خط لکھوایا ہے اس میں ایک جملہ بڑا عجیب یہ اضافہ فرمایا کہ اگر تم نے اس دین کو قبول نہ کیا تو تمہاری رعایا کے کفر کا گناہ تمہاری گردن پر جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے ہیں بنیادی طور پہ، اگرچہ یہ بات عام ہمارے ایک نظریے کے خلاف ہے
اب اتنا مانی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کفر اسلام یا فسق اور فجور کا مسئلہ تھوڑا یہ تو بحث علمی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس طبقے کے لیے آتے ہیں. ہمارے یہاں جو ارتداد کا حملہ ہوا یورپ نے، سوسائٹی نے، فلسفے نے ان لوگوں پر حملہ کیا جو لوگ حکمران تھے، جو لوگ اقتدار میں تھے، جو اپنے باپوں کے بعد وراثت میں سلطنتیں میں ملی تھی. انہوں نے ان شہزادوں سے دل تبدیل کیے، ان کی سوچ کو بدلا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اسلام میں تمہارے مسائل حل نہیں ہے. اگر تم اپنی مملکت چلانا چاہتے ہو تو تم ہم سے مدد دو، اپنے بچوں کو ہمارے یہاں بھیجو، ہمارے یہاں پڑھاؤ، ہم تعلیم دیں گے، ہمارا سسٹم یہ دیکھو، اس میں اتنی چیز آ رہی ہے، اس میں اتنا تمہیں نفع ہو رہا ہے. سیاسی تدابیر ہم تمہیں سکھائیں گے کس طرح تم 20-30 سال ایک حکمران بن کے رہ سکتے ہو، کیونکہ تمہاری پبلک میں سیاسی شعور کو پیدا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہو جائے گا تو ایسی صورتحال آ جائے گی. اسی لیے اس سیاسی شعور میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم کے بعد کمیونزم دنیا میں پہلی مرتبہ ابھری ہوئی طاقت حکومت مل گئی. اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو امریکہ نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ اب دنیا میں ہماری سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی باتوں سے ٹکر لینے کے لیے ایک اور سلطنت پیدا ہوگی. اور انہوں نے روس کے ساتھ فوجی ٹکراؤ کی بجائے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور یہ امریکن کی دانش مندی اور عقل مندی پر مبنی تھا. انہوں نے اتنا لٹریچر چھاپا، اتنا کمیونزم کے خلاف چھاپا، اتنی کچھ تحریرات کروائی گئی، اتنا کچھ کہ دنیا پوری کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا. اور ہر آدمی مسلمانوں میں خاص طور پہ یہ روح پھونکتی کہ یہ جو کمیونزم ہے نا، یہ تباہ ہے، یہ کفر ہے، یہ چیز ہے، سرمایہ داری کے نظام کو بچاؤ اور کمیونزم کو تباہ کرو. اور اتنا کچھ لکھا کہ ایک بڑی مشہور کتاب اس زمانے میں لکھی گئی، دا نیو کلاس. اور یہ کتاب جو تھی اس کے بارے میں کہا گیا دا بک دیٹ از شیکنگ دا کمیونسٹ ورلڈ. اور یہ تذکرہ اور کسی نے نہیں کیا، ریڈرز ڈائجسٹ والوں نے کیا. تو یہ جو نیو ورلڈ لکھی، نیو کلاس جو لکھی تھی کتاب، اگر آپ نے اسے پڑھا ہے، اس نے دنیا میں بڑے بڑے دماغ ہلا کر رکھ دیے اور تسلیم کرایا کہ کمیونسٹ سب سے برے لوگ ہیں، کمیونزم ختم کرو. اور انہوں نے جب پوری دنیا میں تحریری طور پر، علمی طور پر لوگوں کے ذہن کے قابل کر دیے تو پھر افغانستان کا حملہ یہ سارا کچھ اور نتیجہ یہ کہ ان کی امپائر کرش ہو گئی اور رشیا ٹوٹ گیا اور یہ چیزیں ہو گئی. اور اسی کے ساتھ دوسری سیاسی بات یہ ہوئی کہ اب آیا مسلمانوں کا مسئلہ. یہاں پہنچ کے امریکن کو شکست کھانی پڑی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کے خلاف اتنا کچھ لکھتے، دنیا میں پھیلاتے اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا مذاق اڑاتے، یہ چیزیں اگر یہ وہ کرتے تو مسلمان جذباتی تھے، لڑتے پھرتے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے لی. اور جو کچھ ہو رہا ہے پوری مسلمان دنیا میں اس وقت وہ ہو رہا ہے، انہوں نے ٹکر لے لی. وہاں انہوں نے طریقہ کار یہ استعمال کیا کہ تحریر اور تعلیم کو کام میں لائے اس کو ملانے کے لیے. ہمارے لیے یہ طریقہ استعمال کیا ٹکر لے لی فوجی طور پر، اور اس میں وہ اب شکست کے دھانے پر کھڑے ہوئے ہیں امریکن. اور ابھی تک ان کے پاس ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ اسلام کو نظریاتی طور پر وہ شکست دے. یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام اللہ نے دین ایسا رکھا ہے، چاہے یہ دین آئے یا نہ، کہ نظریاتی طور پر اسے شکست نہیں ہوتی. نظریاتی طور پر بہتر سے بہتر نظریہ اسلام کا موجود ہے، نظریاتی طور پر بہتر سے بہتر نظام موجود ہے. آپ کو شاید علم نہ ہو، لیکن بش کے جو سیکرٹری تھے فائنانس کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ وہ کتابیں ہیں اور وہ ان کے اسکالرز ہیں جو بینکنگ کا ایک نظام ایسا پیش کرتے ہیں جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہے اور اس میں سود نہیں. پڑھنے چاہیے کہ ان اسکالرز کو بدنام کریں،
ہمیں چاہیے کہ ان اسکالرس کی خبر لیں. خبر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی مسلمانوں میں شیئر کریں، ان پر الزام لگائیں، ان کو برا بنا کر پیش کریں. جیسے کہ ہوتا ہے مسلمان سیدھے سادے باتوں میں آ گئے اور اس مولوی صاحب کے پیچھے وہ پورا ٹیم باندھ دیا تاکہ وہ آدمی بدنام ہو. اور اسی کا ایک شاخانہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کراچی میں وہاں تک عثمانی صاحب پر جو الزامات لگے اور جو کچھ بھی ہوا یہ اسی کا ایک حصہ ہے سارے کا سارا. اور جن لوگوں میں سیاسی شعور نہیں تھا انہوں نے وہاں کی مخالفت کی، اس کے خلاف کتابیں لکھی، پمفلٹ لکھے، یہ لکھا وہ لکھا. یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اسلامک بینکنگ کی دنیا میں چل پڑے. یہ اس نے لکھا ہے جو ساری زندگی بش کو اور ساری فیملی کو یہی امریکن پریزیڈنٹ کو اکانومی میں پڑھاتا رہا اور رائے دیتا ہے. یہ ہے وہ استعداد. اور اس استعداد کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. ہمیں مسلمان اکانومسٹ جو ہیں ان سے کچھ لینا نہ دینا، نہ ہماری بات ہوتی ہے نہ ہماری غصوں کی دعوت. ہمارا مقام ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بات بھی کر سکیں. ہم جاہل آدمی کیا ہم سے عرض کریں گے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سارا ایک حصہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کمیونزم کو شکست دی، اسلام کو نظریاتی طور پر شکست دے سکے لیکن نہیں ہو سکتا. اور اس ارتداد کا آغاز ہوا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے دور میں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید کے آغاز میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا نظام الہام کیا ہے، اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ جو نظام ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا پر غالب آنا چاہیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے اور کونے میں بیٹھ کے اسلام کی حقانیت کی دعوت دیتے رہے، اسلام کے سسٹم کو ایکسپلین کرتے رہے. حجت اللہ والدہ جیسی شاندار کتاب انہوں نے لکھی. اس کتاب کو جب آدمی پورا پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ہی کا نظام ہے جو اپنے بندوں کو صحیح رکھ سکتا ہے. اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس میں کیا حکمت ہے، خدا نے لوگوں کے طبقات جو مقرر کی ہیں اس میں کیا حکمت ہے. اللہ نے معاشی نظام میں تفریق جو رکھی ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اس میں خدا نے کیا حسین امتزاج پیدا کیا ہے. نبوت کیا ہے، اس کے اعتماد کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، خدا کی صفات کے ساتھ بندے کا منسلک ہونا کیا ہے، آخرت کیا ہے، جہنم کیا ہے، سزائیں کیوں ملے گی، کائنات کا انجام کیا ہوگا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رگو ریشہ تار تک کے قرآن کریم اور حدیث کی دلائل کے ساتھ اسلام کے نظام کو بیان کرتے ہیں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تجدیدی کارنامہ تھا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی. اور آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو 1760 ایسی بات میں انتقال ہوا تھا. تقریباً اب دیکھ لیں 250 سال گزر رہے ہیں مگر اب بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظام چل رہا ہے. اب بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے فلسفے میں بس سب سے بڑا کام جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے وہ یہ کہ وہ سوچیں اس ارتداد کے فتنے کو مسلمانوں سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس ارتداد کے لیے ہم پھر کہتے ہیں کسی کلیسا میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی مندر میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کوئی اور دین قبول کر لیا ہے. یہ اسلام کو گھن لگ جاتا ہے ایمان کو اندر ہی اندر. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ فوراً کافروں کے نظام میں جا گرتا ہے. وہ کہتا ہے اسلام میں اس کا حل نہیں مل رہا، لہٰذا بجائے اس کے کہ میں صبر کروں، اللہ کی مشیت کو دیکھوں، دعا کو کروں، یہ وہ اس کے بجائے وہ کہتا ہے بالکل نہیں. جب یورپ میں ایک نظام ہے تو ہم کیوں نہ اس کو اپنا لیں. اس سے اگر گوشت اچھا کھانے کو نہیں مل رہا تو کہتا ہے گوشت تو میری ضرورت ہے، پروٹین ہونی چاہیے، ایسی لازمیات ہونی چاہیے. اس سور کے گوشت بھی کھانے کے لیے کبھی تیار ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس فلسفہ ارتداد کے حملے کے بچے ہیں جو انہوں نے آہستہ آہستہ ہم پہ کیا ہے. اور ہمارے نوجوانوں نے اور ہماری نسلوں نے اسے ایسے قبول کر لیا ہے جیسے دودھ آسانی سے انسان کے حلق سے اتر جائے، اس طرح یہ حلق سے اتر ہی نہیں کیا. میرے نے اسے قبول بھی کر لیا ہے اور اس غذا کے آثار ہمارے اعضاء اور جوارے میں نظر آتے ہیں. یہ پورا ویسٹرن کلچر ہے اور مسلمان اس وقت تک اس کلچر سے نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ افراد تیار نہ کریں جو افراد اس نظام کو پڑھیں. وہ افراد اور ادارے جو ادارے اس نظام کے اگینسٹ اسلام کے نظام کو دوبارہ زندہ کریں. وہ تعلیمی ادارے
جہاں پر اسلام کی ان چیزوں کو باقاعدہ پڑھایا جائے، وہ تعلیمی ادارے جو بچیوں کے ایک پردے کی اہمیت کو بتائیں، وہ تعلیمی ادارے جو لیڈی ڈاکٹرز کو الگ ایک کلاس دیں، وہ تعلیمی ادارے، وہ ہاسپٹل جو عورتوں کے لیے بالکل الگ ہاسپٹلوں اور مردوں کے لیے بالکل الگ ہاسپٹل ہوں، وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز جہاں لڑکیاں بھی پڑھیں اور لڑکے بھی پڑھیں مگر الگ الگ ہو، یہ کو ایجوکیشن اور اس کے اثرات کی سب چیزیں جو آ رہی ہیں یہ اس ویسٹرن کلچر کا نتیجہ ہے، اس کے اختلاف کے حملے کا نتیجہ ہے جو ہم پہ ہوا ہے، اور ہمارے لوگ اسے بڑی آسانی سے روح افزا کی طرح اور شربت کی طرح پی کے ہضم کر کے۔ مصر میں ترکوں کے آخری جو لوگ تھے ان میں ایک محمد علی پاشا تھے، اور مصر میں جب ملکہ آئی تو شاہ مصر کے ساتھ جو معاہدے ہونے تھے یا مختلف ترکوں کے ساتھ جو معاہدے ہونے تھے اس نے بظاہر ایک چھوٹی سی شک، اب اس شک کو دیکھیں اور اب جنرل پرویز مشرف کے اور امریکہ کے جو آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک شک کو بھی ذرا غور کریں، دونوں میں کیا سملیرٹی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مصر سے بڑا، برطانیہ نے کہا ہمیں مصر سے بڑی ہمدردی، اور آپ کے یہاں بس صرف اتنی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی اموات واقع ہو جاتی ہیں ہر سال بچوں کی، جو بچہ کا نظام ہے نا، گھر گھر میں دایا آتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بجائے ہم میٹرنٹی ہومز بنانا چاہتے ہیں۔ بس اتنا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی لیڈی ورکرز کو برطانیہ سے بھیجیں گے اور ہماری لیڈی ڈاکٹرز آ کر یہاں پر کام کریں گی اور میٹرنٹی ہوم بنائیں گے۔ اتنی تبدیلی علی پاشا نہیں مانے، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیران حکومت والے، انہوں نے کبھی اس بات کے ماننے میں کیا حرج ہے، اس نے کہا مصر میں بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں، ساری عورتیں مر جائیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میٹرنٹی ہومز ہمارے یہاں بھی قائم ہوں۔ علی پاشا نے دفاع کیا، لیکن ظاہر ہے کہ سیاست پھر وہی چیز ہے، مصر میں اجازت دے دی گئی، اور اس نے مصریوں نے 50 سال کے بعد رپورٹ میں لکھا، انہوں نے کہا اب ناجائز بچے اتنی کثرت سے پیدا ہونے لگے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا مسلمان کا نظام کہاں بگڑ گیا، کہاں ختم ہو گیا۔ محمد علی پاشا کہتا تھا کہ اس نظام کو جب تم لاؤ گے تو تم ان لوگوں کو لاؤ گے جن میں ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، جن میں نسب کی کوئی بکت نہیں، جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، تو یہ میٹرنٹی ہومز کے ذریعے تمہاری پوری نسلیں آگے کو تبدیل ہو جائیں گی۔ اپنی بچیوں کو یہ چیزیں پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو رکھو اور ان کو ان چیزوں کی ٹریننگ دو، ان کو نہ آنے دو۔ یہ ایک بات اس کی تھی، اور ہمارے ہاں جب مشرف صاحب نے معاہدہ لکھا، کبھی آپ سوچیں اس معاہدے میں جو چیزیں اور تھیں ان میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ پاکستان کا تعلیمی نظام امریکہ کنٹرول کرے، کوئی اس پہ نہیں بولا، کسی سیاستدان نے احتجاج نہیں کیا، کسی عالم دین نے، ہم نے نہیں سنا کہ کہا ہو کہ یہ جو شک رکھ رہے ہو یہ تو تم پوری قوم کو تباہ اور برباد کرنے کی شک مان رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے یہاں ایسے افراد نہیں تیار ہو رہے جو سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ اسلام پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے ادارے نہیں بن رہے جن اداروں میں ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تعلیم دے سکتے۔ ہمارے یہاں الگ میڈیکل کالجز نہیں قائم ہو رہے جہاں بچیاں پردے کے ساتھ جائیں اور تعلیم کو حاصل کریں، اور آج نہیں 10 سال بعد 15 سال بعد شہروں میں لیڈی ڈاکٹرز کے الگ اپنے ہاسپٹلز ہوں اور جہاں عورتیں جائیں اور شرم اور حیا کے ساتھ اپنی ساری بیماریوں کا علاج کرائیں۔ لوگوں کو اور ہمارے مذہبی طبقے کو خود اس کی فکر نہیں ہے، خود وہ نہیں سوچتے۔ جتنی مناظرے پہ کتابیں ہوتی ہیں، اس فرقے نے اس کے خلاف لکھا اور اس فرقے نے اس کے خلاف لکھا، اور یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو اس تاریخی کے درمیان اٹھے اور وہ ایک کتاب لکھے جس میں وہ ظاہر کرے، جس میں بتائے کہ اسلام نے غلامی کو کیوں جائز رکھا تھا، غلاموں میں کیا کیا صفات ہوا کرتی تھی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پہ لکھے کہ اسلام نے بینکنگ کا یہ سسٹم دیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو لکھے کہ تجارت کے کیا کیا ذرائع ہیں، عالم اسلام میں پچھلے زمانوں میں کیسے تجارت ہوا کرتی تھی۔ کوئی ایسا نہیں ہے
جو ایک اچھا بیلنس تعلیمی نظام مرتب کر کے دے دے کہ یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو پڑھنا چاہیے. کوئی کمیٹی ایسی نہیں ہے جو کہیں کہ 5 سال بعد 4 سال بعد ہم جائزہ لیں گے کن کن علوم کو بچوں کو پڑھانا ہے, کن کن چیزوں کو نکالنا ہے, کہ بچے ہمارے کہاں جائیں گے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ طے کر سکے کہ ہمارے مدارس سے نکلنے والے اتنے بچے جو کبھی ریڑھی لگا لیتے ہیں, کبھی دکان لگا لیتے ہیں, کبھی وہ کوئی فروٹ کا کاروبار کرنے لگتا ہے, کوئی جا کر ان تنظیموں کے ہستے چڑھ جاتا ہے. ان بچوں کا فیوچر کیا ہے, ہمیں ان کے بارے میں کیا کرنا ہے, ہمیں ان کو کیسے سکھانا ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے دین کو بھی سمجھتا ہو, اس کی حکمتوں کو بھی سمجھتا ہو, اور ان کافروں کو جو اس نظام کے داعی اور اس ارتداد کی دعوت دینے والے ہیں خود ان کی زبان میں انہیں جا کر بات کر سکے کہ بھائی جس چیز پہ تمہیں اعتراض ہے وہ یہ ہے اور یہ ہے. جتنی 2 ہاتھوں میں انگلیاں ہیں اتنے بھی پورے عالم اسلام میں اس وقت افراد نہیں ہیں جو فرینچ جانتے ہوں, انگلش میں بات کر سکتے ہوں, جرمن جانتے ہوں, اسپینش جانتے ہوں, کوئی ایسی زبان جانتے ہوں جو ان کو جا کر ان کی زبان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کہ صاحب اسلام یہ نہیں جو تم کہتے ہو, اسلام کو ہے جس ترجمانی ہم کرتے ہیں. اس سے ارتداد کا سوچنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں, یہ صورتحال کیسے بدل سکتی ہے. بھائی آدمی افراد کام انہیں بڑا بناتا ہے. جب آدمی بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر کام نہیں کرتے. بڑا آدمی جب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے تعلقات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ لکھ نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا. بڑے آدمی سے ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. آدمی کام وہ کرتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے. 20 سال 30 سال کی مسلسل خطہ ماری کی محنت کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں صاحب کمال کیا اس آدمی نے, اتنا بڑا کام کیا. وہ کام نے اسے بڑا بنایا ہے, اس نے وہ جو بڑی شخصیت بنی ہے کام کی وجہ سے بنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑی شخصیت پہلے بن گئی تھی, کام بعد میں ہوا تھا. کام کرنے کا اور بڑی رکاوٹ جو شیطان ڈالتا ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ بیٹے ہو تو تم پتھر, مگر تم بنیاد کا پتھر نہ بنو, مینار کا پتھر بنو تک سب کی نگاہ پہنچے. یہ شیطان بڑی رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تواضع, عاجزی, اپنے آپ کو مٹانا, اپنے نام سے دستبردار ہونا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے افراد چاہیے جو لینے والے نہ ہوں, دینے والے رہیں. ایسے افراد تیار ہونے چاہیے جو نام اور نمود اور نمائش سے بالکل پرے ہوں, اور وہ کہیں تمہیں خدا مبارک کرے, نام اور نمود ہمیں صرف کام سے کرتا ہے. جو دنیا کو صالحیت اور نفع دے سکے, اور دنیا کے نفع میں خود فائدہ اٹھانے کا وقت آ جائے تو پیچھے چلے جائیں کہ ہمیں اپنا اجر اللہ سے لینا ہے, تم سے بھی ہمیں اپنی محنت اس کا صلہ خدا سے وصول کرنا ہے تم سے. ایسے لوگ بھی ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں ادارے نہیں بنتے. ہمارے یہاں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے نتیجے میں شخصیات مضبوط ہوتی ہیں, ادارے نہیں بنتے. یہ سب ان لوگوں کے سوچنے کی باتیں ہیں جنہیں اللہ نے اسباب اور وسائل دیے ہیں, جنہیں اللہ نے اسباب اور وسائل اس امت میں دیے ہیں. ان کے سامنے مقاصد نہیں ہیں, اور جو مقاصد کو جانتے ہیں انہیں اسباب اور وسائل مہیا نہیں ہیں. مگر کبھی تو یہ اجتماع ہوگا, کبھی تو لوگ آپس میں مل بیٹھیں گے, مگر جب بھی مل بیٹھیں گے وہ بالآخر مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے نظاموں پر غور کریں اور ایسے احساس تیار کریں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تجدیدی کارنامہ تھا. یہ ان کی فکر ہے, ان کی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے اور ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے سے ملی ہیں. خیال آیا کہ آپ کے سامنے یہ چیز